اچھا اچھا، کیلیگرافی بیسیکلی جو کیلیگرافی ہے اس پہ تو ڈیٹیل بات کر بھی چکے ہیں، 4-5 سیشن اس پہ ہو چکے ہیں، لیکن یہاں پہ مجھے بتایا گیا ہے کہ یہ اس میں کچھ اسٹوڈنٹ ہیں، نیو اسٹوڈنٹ کا جو سلسلہ ہے وہ بھی سٹارٹ ہے، ابھی کچھ لوگ نئے آ رہے ہیں، جو نئے لوگ آ رہے ہیں ان کے لیے بھی ہے، اور جو پرانے یہاں پہ آلریڈی کلاسیں لیتے رہے ان کے لیے بھی یہ جو سیشن ہے۔ کیلیگرافی جو ہے یہ ایک آرٹ کا ایک شاخ ہے، جس طرح آرٹ میں فائن آرٹ ڈپارٹمنٹ میں آپ جاتے ہیں وہاں پہ مختلف جو ہے وہ فیلڈ ہوتی ہے کہ یہ ٹیکسٹائل ہے، فیشن ہے، فائن آرٹس ہے، گرافکس ہے، کیلیگرافی بھی ایک سبجیکٹ ہے، ٹھیک ہے۔ آواز آ رہی ہے میری؟ یس سر، آپ کی آواز آ رہی ہے، ریکارڈنگ ہو رہی ہے اس لیے کوئی بول نہیں رہا۔ اچھا ٹھیک ہے، اچھا اچھا ٹھیک، تو اس طرح سبجیکٹ کی طرح بھی باقاعدہ طور پہ ایک سبجیکٹ ہے اور بہت میجر سبجیکٹ ہے، جو کہ بدقسمتی سے ہمارے پاکستان میں ہر ڈپارٹمنٹ میں اس کو مائنر لیا جاتا ہے، کہ جو یہاں پہ فائن آرٹ سے ریلیٹڈ کوئی اسٹوڈنٹ ہوگا تو ان کو پتہ ہوگا کہ یہ سیمسٹر ہے تو ایک یا 2 سیمسٹر آپ کو کیلیگرافی پڑھایا جائے گا، وہ بھی زیادہ سے زیادہ 1 مہینے کا کلاس ہوگا، اور اگر کہیں پہ پراپر کلاسیں بھی لی جاتی ہے مثلا NCA میں اور یونیورسٹی میں ڈپارٹمنٹ میں، تو وہاں پہ بھی فائن آرٹس اور وہ پرائیویٹ کلاسیں وہاں پہ لی جاتی ہے۔ تو یہ جس طرح یہ اور جو فیلڈ ہے فائن آرٹس سے یا گرافکس سے یا جو بھی فیشن کوئی بھی میجر سبجیکٹ ہے، تو اسی طرح یہ اس سے بڑھ کر ہے، بلکہ یہ تو وہ جو باقی سبجیکٹ ہے وہ صرف فائن آرٹ سے ریلیٹڈ ہے، آرٹ سے ریلیٹڈ جو فن ہے، اور یہ جو ہے یہ ہمارا تہذیب ہے، کلچر ہے ہمارا، یعنی کہ یہ ان سب پہ باری بھی ہے، ان کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ کیونکہ یہ شروع سے ہوتا آ رہا ہے کہ جب سے انسانی تہذیب دنیا میں آئی ہے تو اس سے ریلیٹڈ جو ہے یہ ہم تو کہتے ہیں نا کہ یہ قرآن جب لکھتے تھے صحابہ کرام تعالیٰ عنہ، حضرت علی تعالیٰ عنہ جو دنیا میں سب سے بڑا کیلیگرافرز جو تھے تو ان کے زمانے سے، لیکن یہ تو یہ عربوں کی تاریخ ہے، اگر آپ اس کے پیچھے جائے گریک میں جائے یا گریک سے بھی پہلے آپ شروع سے دیکھ لے، حضرت آدم علیہ السلام کے ٹائم سے، جب سے یعنی کہ جب سے انسانی زندگی دنیا میں اس ٹائم سے کیلیگرافی جو ہے یہ سٹارٹ ہوئی ہے۔ جس طرح گریک میں ہم پڑھتے تھے نا کہ یہ جو غاروں میں جس طرح لوگ رہتے تھے، جو گریک کے ٹائم میں اگر فائن آرٹ سے ریلیٹڈ کوئی ہو تو اس کو پتہ ہوگا، یہ جو ہم ہسٹری پڑھتے کہ جس طرح یہ اسکیچ وغیرہ ڈرائنگ، یہ جو غاروں میں جو لوگ رہتے کہ وہ آرٹ جو ہے وہ کہاں سے سٹارٹ ہوئے، تو یہ سارے یہ اصل میں بیسیکلی جب ڈرائنگ دنیا میں نہیں آیا تھا تو کیلیگرافی آئی تھی نا، جب سے آواز آیا دنیا میں انسان نے جب بولنا سیکھا تو اس ٹائم سے کیلیگرافی جو ہے یہ جب بولنا سیکھا انسان نے تو پھر انسان کا ایک اور مشن تھا کہ یہ جو میں بول رہا ہوں، جو میری آواز ہے، جو میری جو سوچ ہے، جو میں باتیں کر رہا ہوں، یہ جو ہے کسی ذریعے سے دوسرے انسان تک یہ میں پہنچا سکوں ایزیلی، تو اس کے لیے پھر انہوں نے آہستہ آہستہ وہ جو ہے مختلف چیزوں پہ پتھروں پہ اس ٹائم جو ہم ہسٹری میں پڑھتے آ رہے ہیں کہ پتھروں پہ جو ہے وہ ہم لکھتے تھے اور دوسرے انسانوں کو مطلب جو ہے وہ ہم پہنچا دیتے، جس طرح گریک میں ہم پڑھتے تھے، جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ مطلب کوئی شکار کے لیے جاتے تھے، کوئی 2 گروہ، اس ٹائم انسان کی زندگی کا مشن کیا تھا کہ بس وہ خوراک کرتے تھے، اور تو کوئی مشن نہیں تھا کہ مطلب خوراک کو ذخیرہ کرتے تھے اپنے غاروں میں جس ٹائم وہ رہتے تھے، اور مطلب کہ دوسرے موسم کے لیے کہ جب سردیاں آئیں گی تو سردیوں کا جو خوراک ہے وہ پہلے سے اپنے پاس سٹور کر لے، تو یہ ساری چیزیں اس کا مشن ایک ہی تھا انسان کا کہ مطلب اور تو ترقی نہیں کیا تھا نا انسان نے کہ بس ہمارے پاس خوراک ہو، ہم خوراک کرتے، تو خوراک کے لیے وہ جو مطلب شکار کے لیے نکلتے تھے، ایک گروہ شکار کے لیے غار سے نکلا ہے تو دوسرے گروہ جب آتے تھے اس کا پتہ چلانے کے لیے وہ اپنے غاروں میں نا پتھروں پہ وہ اس طرح کا ڈرائنگ کرتے تھے، جس طرح آج کل ہوتا ہے نا کہ جو اس پہ ہم آگے پھر جا کے ذکر کریں گے کہ دنیا جو ہے یہ اس کو کہتے ہیں آج کل جو دور ہے جدید دور میں بیک ٹو نیچر اس کو کہتے ہیں کہ ہم واپس جو ہے ہم نیچر کی طرف جا رہے، تو یہ ڈرائنگ کے تھرو اور کیلیگرافی کے تھرو میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ کس طرح ہم واپس جا رہے، تو اس ٹائم جو ڈرائنگ ہوتی تھی یا کیلیگرافی ہوتی تھی، جو ڈرا کرتے تھے اس کو سمبولزم کہتے ہیں، ایک چیز کو ہم سمبلائز کرتے تھے،
جو اس ٹائم کے جو لوگ تھے وہ شکار کے لیے نکلتے تھے تو شکار کا وہ کیسے ڈرا کرتے تھے، یعنی یہ کیلیگرافی تھی نا کہ یار جو مطلب شکار کے لیے نکلتے تھے تو اس ڈرا کرتے تھے یا لکھتے تھے کہ جو شکار کرتے تھے جس چیز کو بھی تو اس کو ڈرتے تھے سمبالکلی، صرف ان لوگوں کو سمجھ آتی کہ ہاں یہ چیز ہے، اور جس چیز سے شکار کرتے تھے وہ بھی ساتھ ڈرا کرتے تھے. تو جو نئے لوگ آتے تھے وہ غار میں دیکھتے تھے کہ پلانے بندے تو یہاں پہ موجود نہیں ہے، تو ان کو دیکھ کے ڈرائنگ کو دیکھ کے یا کیلیگرافی کو دیکھ کے پتہ چلوا لیتے وہ لوگ کہ کہاں پہ وہ لوگ گئے، شکار کے لیے گئے یا سیر کے لیے نکلے، یا مختلف موضوعات پہ مطلب موسم اس سے مطلب اگر وہ دریا کے کنارے چلتے نہانے کے لیے تو ایک اس طرح کرو لائن ڈرا کر ہاریزونٹل اس طرح لہریں بنا دیتے تو اس سے پتہ چل کہ یہ مطلب پانی کے لیے، یا اگر سورج وہ بناتے جب سرکل بناتے تھے اس کے سرکل میں ایک لائن چھوٹی چھوٹی ڈرا کرتے تھے اس سے سورج کو یا موسم کو ظاہر کر دیتے تھے کہ دن کے ٹائم 1 بجے کا کیا موسم ہے، یا یعنی کہ موسم کو جو ہے وہ سرکل سے اس طرح. تو اس کا مختلف یہ سمبلزم ہوتا تھا. تو یہ کیلیگرافک لائن تھی. پھر آہستہ آہستہ یہ کنورٹ ہوتی گئی ڈرائنگ میں. یہ اس کے مختلف زمانے ہیں. یہ پھر ڈرائنگ میں شفٹ ہوتی گئی کہ کس طرح انہوں نے پھر وہ آگے ترقی ساتھ ساتھ پھر ریئلسٹ پورٹریٹ بنانا شروع کر دیے. پھر یہ آہستہ آہستہ اپنے خیالات جب اس میں ایڈ کرنے لگے تو پھر یہ ایبسٹریکٹ طرف آ گئے طرف آ کے پھر انہوں نے اس کے ساتھ اس کے بیک گراؤنڈ میں یا اس کے جو آبجیکٹ بناتے تھے اس کے ساتھ اپنی آئیڈیا بھی اس کے ساتھ وہ ڈرا کرنے لگے. تو یہ سارا جو ہے اس ٹائم سے یہ ہے. پھر گریک کا دور جب آیا، پھر عربوں کی تاریخ جب آئی، عربوں کی تاریخ آئی تو اس کے بعد جو پھر وہ پراپر کیلیگرافی سٹارٹ ہو گئی. جب ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہی نازل ہوتی تھی تو جو وہ صحابہ کرام سے ڈسکس کرتے تھے وہی کے بعد تو وہ جو ہے اس ٹائم تعالیٰ تھے کچھ وہ مطلب کہ اپنے سینوں میں جو ہے اپنی مائنڈ میں وہ یعنی کہ حفظ کر لیتے تھے، یاد کر لیتے تھے. کچھ جو ہے وہ اس کو لکھتے تھے اسی ٹائم، یعنی کہ اس ٹائم جو میڈیم یوز ہوتے تھے ہرن کی کالے پہ، بکری کی کال پہ یا پتھروں پہ، مختلف جو بھی میڈیم تھا اس ٹائم. تو یہ پھر عربوں کی تاریخ ہے کہ اس ٹائم کے بعد جو ہے پھر پراپر کیلیگرافی سٹارٹ ہو گئی. اور اس کیلیگرافی کو کوفک کیلیگرافی جو ہے وہ کہتے ہیں جو آج ہم کرتے ہیں. یہ تو اس کا ایک ماڈرن شیپ ہے لیکن اس ٹائم جو ہے وہ کیلیگرافی ہوتی تھی. تو جو پرانی جتنی بھی قرآن مجید آپ کو ملیں گی وہ سارے کوفک میں تھی. اور اس کوفک پہ جو ہے وہ اعراب بھی نہیں ہوتے تھے. اعراب جو بھی بعد میں ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد بہت وفات کے بعد جو ہے بہت عرصے جو ہے پھر اس پہ جو کس کے زمانے میں سوری میں نام حجاج بن یوسف کے زمانے ملک کے دور میں جو ہے اس میں قرآن پہ اس پہ جو ہے نقطے جو ڈاٹ ہے جس طرح نون میں نقطہ ہے، بی پہ نقطہ تھی، یہ سارے یہ بھی اس کے ٹائم پہ یہ پھر ڈالے گئے. اور جو عراب ہے مطلب جو عربی لوگ ہیں وہ تو پڑھ سکتے تھے جو قرآن کی ان کے زبان میں تھی. تو جو عجموں کے لیے اور لوگوں کے لیے جتنے اور لوگ ہیں ان لوگوں کے لیے پڑھنا مشکل تھا. تو پھر یہ حجاج بن یوسف اور عبد الملک بن مروان جو ہے اس کو دور میں انہوں نے پھر یہ سوچا کہ یہ اور لوگوں کے لیے مشکل ہوگا تو انہوں نے پھر اعراب اور نقطے جو ہے اس پہ ڈال دیے ہمارے لوگوں کی آسانی کے لیے. تو پھر اس کے بعد جو ہے یہ پراپر کیلیگرافی سٹارٹ ہو گئی. پھر جو ہے ابن مکلا جی کا جب زمانہ آ گیا، ابن مکلا کے بارے میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں اور میں ہر تقریر میں جو ہر لیکچر میں جو ہے میں اس کا ذکر کرتا ہوں. تقریباً ہر بڑا کیلیگرافر جو ہے وہ اس کا ذکر جو ہے وہ لازمی سمجھتا ہے کیونکہ وہ ابن مکلا جو ہے جتنے یہاں پہ کیلیگرافر اسٹوڈنٹ ہیں، نئے اسٹوڈنٹ ہیں، پرانے ہیں، ان سب کے لیے ضروری ہے کہ ان کو ابن مکلا کے بارے میں ان کو نالج ہونی چاہیے. تو میں تھوڑا سا مختصراً اس کے بارے میں بتاتے چلوں کہ ابن مکلا جو ہے یہ سائنٹسٹ بھی تھے، میتھمیٹیشین بھی تھے، رائٹر بھی تھے، پولیٹیشین بھی تھے. یہ 2 دفعہ صدر بھی رہ چکے، پی این سوری. تو آپ نے 2-3 دفعہ قرآن مجید بھی لکھا ہے اور 2 دفعہ مکمل کر چکا ہے. اور تیسری دفعہ جو ہے وہ 29 پارے تک جب آپ نے لکھا ہے تو پھر اس کے سیاسی جو وجوہات تھی اس کے بنا پر اس کو جیل میں ڈال دیا گیا تھا، اس کا ایک ہاتھ کاٹ دیا گیا. تو اس کا ایک شاگرد تھا، پھر انہوں نے جو ہے وہ کمپلیٹ کیا. تو آپ نے مختلف خطوط ایجاد کیے.
اس کا ذکر اس لیے ضروری ہے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس سے پہلے جو ابن مکلا سے پہلے دنیا میں یہ خطوط نہیں تھے. یعنی کہ آج کل جو جتنے بڑے کیلیگرافرز ہیں ہم سب جتنے کیلیگرافر ہیں ہم سیکھتے, آپ لوگ سیکھتے, تو ہم اسی کو فالو کر کے ہم سیکھتے. اور انہوں نے جو ہے وہ انقلاب لائے تھے کیلیگرافی کی دنیا میں. انہوں نے وہ پہلے بنائے, ان کے رولز پہلے بنائے اور پھر اس کے رولز بنائے, یعنی کہ کریٹ کیا ہے. اس سے پہلے دنیا میں وہ کیلیگرافی نہیں تھی اور پھر وہ ہم تک پہنچایا. تو یہ ان کا ایک بڑا کارنامہ ہے کیلیگرافی کی دنیا میں. انہوں نے 6 خطوط ایجاد کیے, اور جتنے 6 خطوط اس نے ایجاد کیے ہر خط کا انہوں نے, کیونکہ وہ سائنٹسٹ بھی تھے اور میتھمیٹیشین بھی تھے, تو انہوں نے وہ سائنس کے جو رولز ہے اور جو میتھس کے رولز ہے وہ بھی سارے اس میں ہی اپلائی کیے اس نے. اور وہ باقاعدہ انہوں نے جو ہے وہ ڈرا کیا اور ان کو دکھایا. ان کو ہر چیز کو انہوں نے, جس طرح ہم ڈیمو دیتے ہیں, ایک ڈیمو کر کے ایک چیز اس کو ہم تک پہنچائے کہ یہ کس طرح. یہ جو نیوٹن کا جو قانون ہے, نیوٹن جو ہے 1842 میں ہمیں آ کے پتہ چلا کہ جو نیوٹن کا جو قانون تھا کہ سیب جو ہے وہ درخت سے گر گیا, اور پھر اس کا جو رولز تھا نا, جو کہانی ہے اس کی جو بنائی ہے انہوں نے, تو یہ 1842 میں اس نے ہم تک پہنچایا. اور اس نے ابن مکلا نے ہمیں 920 میں ہمیں یہ واضح کیا تھا. جو نیوٹن کا قانون ہے 920 میں انہوں نے ہمیں کیلیگرافی کے ذریعے, کیونکہ وہ سائنٹسٹ بھی تھے, تو کیلیگرافی میں کچھ الفاظ ایسے ہیں, وہ پھر آہستہ آہستہ جب ہم آگے جائیں گے تو کون سے لفظ جو ہے وہ نیوٹن کا قانون پہ اس نے اپلائی کیا. تو یہ ساری چیزیں انہوں نے باقاعدہ اپلائی کیے. یہ تو بعد میں پھر انہوں نے آ کے ہمیں بتایا, اور جو ہے جو تاریخ میں جو ہے اس کو صرف سائنٹسٹ کے طور پہ جو ہے نیوٹن کے اس طرح جو بڑے لوگ ہیں, لیکن یہ شروع سے یہ ہمارے جو لوگ یہ بڑے جو ہمارے مسلمان لوگ گزرے, یہ انہوں نے بتایا دنیا کو. بعد میں آ کے انگریز لوگوں نے ہمیں اسٹڈی کر, ہماری کتابیں چوری کر کے اور کیلیگرافی کی, اور جتنی ریسرچ کی کتابیں, سائنس کی کتابیں, میتھس کی کتابیں, تو یہ ساری جو ہے یہ مسلمانوں کی ایجاد ہے. تو کیلیگرافی بھی چونکہ مسلمانوں کی, یہ ہمارا تہذیب ہے, ہمارا کلچر ہے. اور جو علم کا جو امام ہے, جس طرح ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, انہوں نے فرمایا تھا کہ میں علم کا شیر ہوں, اور حضرت علی رضی اللہ عنہ جو ہے وہ اس کا دروازہ ہے. تو وہ علم کے شیر کا دروازہ ہے, اور وہ سب سے امام بھی ہے, اماموں کا امام بھی ہے, اور امام الخطاطین بھی ہے. سب سے پہلے جو ہے وہ خطاطی انہوں نے جو ہے بنائی, کاپی جو ہے وہ کریٹ کی. اور قرآن جو ہے سب سے پہلے انہوں نے قرآن بھی لکھا. کاتب بھی تھے, خطاط بھی تھے, اور امام بھی تھے, اور علم کے شعر کا جو وہ دروازہ بھی تھے. تو ان کے پاس یہ ساری چیزیں ان کے پاس تھی, تو ہم اس کو ہی فالو کریں گے. تو پھر آہستہ آہستہ جب ابن مکلا کا دور آیا, تو پھر جو ہے کیلیگرافی اس میں مختلف ادوار آتے گئے. اس طرح ایک موومنٹ چلتا ہے نا, جس طرح آرٹ میں موومنٹس ہوتے ہیں. یہاں پہ کوئی آرٹسٹ ہو, آرٹ سے ریلیٹڈ ڈپارٹمنٹس ہو, تو اس کو پتہ ہوگا کہ آرٹ موومنٹ کیا ہے. اس طرح اولڈ ماسٹر کو ہم اسٹڈی کرتے ہیں, تو اس طرح کیلیگرافی کے بھی اپنے موومنٹس تھے. تو آہستہ آہستہ پھر جب ہم تک پہنچا, تو پھر جس طرح پھر یہ جو قرآن کی جو میں بات کر رہا ہوں خوفی کی, یہ عربوں کی تاریخ ہے, عربوں کی. تو عربوں کے بعد پھر یہ آہستہ آہستہ آتی گئی, پھر ترکی اور مصر اور ایران اور عراق, اور اس طرح پھر جب ہم تک پہنچا ایشیا میں, انڈیا میں خطاطی آئی ہے, جس طرح پاکستان میں, اس طرح جو ہمارے جو برصغیر میں جو خطاطی ہے جو ہم آج کل کرتے ہیں پاکستان میں, جو ہمارا جو قومی, جس طرح ہر ملک کا ایک قومی زبان ہوتا ہے, ایک قومی خط ہوتا ہے. ہمارے جو اردو قومی زبان ہے, اس کا ایک قومی رسم الخط ہے, اس کو کہتے ہیں نستعلیق. یعنی کہ ایک ایرانی نستعلیق ہے, ایک ہے پاکستانی نستعلیق. اس کو لاہوری نستعلیق کے نام سے جو ہے ہم ابھی دنیا میں اس کو پہچانتے, لاہوری نستعلیق. تو لاہوری نستعلیق جو ہے وہ ایرانی نستعلیق سے وہ اس کو اخذ کیا گیا ہے. اس کو جو ہے ہم نے اپنی جس طرح فارسی زبان یا زبانیں جو ہے جیسے مکس ہوتی ہے, اب جیسے اردو میں جو ہے فارسی کے الفاظ بھی ہے, پشتو کے بھی ہے, اور جتنے پرانی زبانیں پیچھے ہوتی ہے, اس کے جب نیا زبان کریٹ ہوتا ہے تو پرانی زبانوں سے کچھ الفاظ جو ہے وہ اس سے لیا جاتا ہے اور نیا کریٹ ہوتا ہے. تو اس طرح جو پاکستانی نستعلیق ہے, اس میں کچھ نسخ ہے, کچھ اس میں تعلیق ہے, کچھ ثلث کے ورڈز ہے, اور زیادہ سے 80% جو طریقہ ہے اس کا جہاں سے یہ بالکل کاپی بھی کیا گیا ہے, تو وہ ہے ایرانی جو نستعلیق سے یہ اس کو لیا گیا ہے, اور آج کل جو ہے اس کو ہم لاہوری نستعلیق کہتے ہیں. تو اس پہ بھی ہم سٹارٹ کریں گے. اور آگے جو ہے جو پہلے ہم کچھ اسائنمنٹ کر بھی چکے ہیں, تو فی الحال ہم نے سٹارٹ کیا ہے جو جیومیٹریکل, جس میں شیپ زیادہ ہے, اور مطلب کہ
آن لائن کلاس کے لیے جو موضوع ہے اور آپ لوگ جو ہے اس کو ایزیلی سیکھ سکتے ہو، تو وہ ہم کوفک سے آلریڈی اسٹارٹ لیا بھی ہے اور نیکسٹ اس کو ہم کنٹینیو بھی کریں گے. جو نئے اسٹوڈنٹ ہے اس کے لیے بھی ہم کچھ اسائنمنٹ کریں گے، تو ہم کوفک کے جو ہے اس کو آگے لے کے جائیں گے. تو جی تو اس کو ہم کنٹینیو کریں گے. میں یہاں پہ کچھ سمپل کوشش کرتا ہوں کہ میں دکھاؤں یہاں پہ، ابھی چونکہ میں باہر ہوں، اپنی جگہ پہ نہیں ہوں، کہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ وہ میں دکھاؤں یہاں پہ کہ ہم کیسے کریں گے کوفک جو ہے. یہ کوشش کرو کہ کیمرہ سیٹ پہ جائے. یہ اسکرین کلیئر ہے، نظر آ رہا ہے سب؟ یس سر، کلیئر ہے. نئے اسٹوڈنٹ ہے وہ بھی دیکھ لیں، جو اسائنمنٹ آلریڈی کر چکے وہ بھی دیکھ لیں. کوفک میں آپ لوگ لگائیں گے 9 لائن کا ایک گراف بنے گا ہاریزونٹل لائن کا. پھر اس کو آپ نے ڈیوائڈ کرنا ہے، اس میں سے جو ہے تھرڈ اور فورتھ جو لائن ہے، یعنی کہ نیچے سے تھرڈ اور فلور، یہ فور جو یہ آپ کا یعنی کہ میجر لائن ہوگا. سارے کیلیگرافی اسی پہ ہوگی. میجر لائن آپ کا یہ ہوگا، کچھ الفاظ اس سے نیچے ہوں گے، کچھ اوپر ہوں گے. سمجھ آ رہی ہے؟ یس سر، سمجھ آ رہی ہے. جو ہاریزونٹل لائن ہے اور جو ورٹیکل ہے، یہ بالکل 90 ڈگری پہ آپ کی لائن، جو ورٹیکل لائن ہے بالکل 90 ڈگری پہ ہوگی. یہاں پہ میں کچھ لوگوں کے اسائنمنٹ پھر دیکھ رہا تھا تو وہاں پہ ڈسٹربنس ہو رہی تھی نا، کہ کچھ لائن جو ہے وہ کچھ ڈگری پہ، کچھ ڈگری، کچھ 85 پہ، کچھ اس طرح کی. یہ لائن نہیں ہوگی. بالکل جو ہاریزونٹل ہے وہ بالکل ہاریزونٹل ہوگی، جو ورٹیکل ہے بالکل 100% ورٹیکل ہوگی، 90 ڈگری پہ ہوگی. اس پہ پھر کمپرومائز نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں یہ ہے جیومیٹریکل شیپ ساری. تو جب آپ اسکیل کے ساتھ لائن لگاتے ہیں تو پھر اس پہ تو کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے نا، وہ بالکل سیدھا ہونا چاہیے. ایک تو یہ بات ہے. دوسری، اس میں کچھ الفاظ کی سرکل بندے، جیسے آپ یہ سواد آپ لوگوں کے سامنے، اس پہ یہاں پہ سرکل ہے کہ یہ یہاں سے نظر آ رہا ہے آپ کو، یہ بالکل راؤنڈ شیپ بنا ہوا ہے یہاں پہ ایسا. اچھا، تو آپ لوگوں نے اس میں لائن کا خیال رکھنا ہے، اور اس میں پھر ایک ہے سرکل. جس طرح یہ میں کر رہا ہوں، زوم کر رہا ہوں آپ لوگوں کو، یہ دیکھیں سواد کا اس میں 2 سرکل ہے. ایک اس کا آؤٹر سرکل اس کو کہتے ہیں، یعنی کہ آؤٹ سائڈ پہ جو سرکل ہے یہاں سے. ایک ہے انر سرکل، یہ یہاں پہ اس کا ان ہے. جو آؤٹر ہے یہ ہوگا، یہ جو گراف آپ لوگوں نے لگایا ہوگا نا ورٹیکل، تو اس کے جو 3 بلاکس بنے ہوں گے یہ 3 بلاکس میں ہی ہوگا. جو انر ہے یہ 2 بلاکس میں ہوگا یہاں سے، اور یہ یہاں سے باقاعدہ سرکل نظر آ رہا ہوگا. یعنی کہ اس کا جو ان سائڈ ہے اور آؤٹ سائڈ دونوں سرکل ہوں گے. اور جہاں سے یہ مل رہے دونوں، یہاں سے پھر ایک باریک سے یہاں پہ اس کی جو فنیشنگ ہے وہ بالکل ایک کونا ٹائپ بنا ہوگا یہاں سے. یہ یہاں سے ایک ٹائپ ڈیزائن بنا ہوتا ہے. نام میں، کاف میں الفاظ ان یوز ہوگا. کچھ اس طرح یہ یہاں پہ دیکھ سکتے، یہاں سے یہ سٹارٹ پہ ہوگا، یعنی کہ 4 بکس لیا آئے گا 4 بکس اسکوئر میں. جو اس کا
ان سائڈ پہ جو سرکل ہے، جو آؤٹ سائڈر ہے وہ یعنی کہ 5 بکس میں آئے گا. یہ یہاں سے بنتے ہیں 5 بکس. یہ پھر جہاں سے اس کی فنیشنگ پوائنٹ ہے، جہاں سے یہ فنش ہوتی ہے، یہاں سے اس کا سے یہ ایک بار ہی ہو. جیسے میں نے پہلے کہا نا کہ یہ اس کے بیچ میں ہوگا، پھر اس کے بیچ میں ایک اور یہاں پہ وائٹ اسپیس ہے، اور پھر یہ یہاں سے جب فنیشنگ وہ آخری جو لائن ہے، فرسٹ اور سیکنڈ جو لائن ہے، نیچے سے جو فرسٹ اور سیکنڈ لائن ہے، یہ فنیشنگ لائن ہے، تو یہاں پہ یہ ٹچ کرتا ہے ایسے. اور یہ اوپر جو شیپ ہے ایک بالکل سمپل شیپ ہے، یہاں سے ایک اس کا شیپ بنتا ہے یہ والا، یہ وہ اوپر جو ہے وہ کوکی کا جو سر ٹائپ کا بنا ہوتا ہے، ایک یہ شیپ اور ایک شیپ ہے یہ سارے مختلف شیپ. یہ آلریڈی گروپ میں ہے اور جو اسائنمنٹ پہ ان میں بھی ہے. تو یہ اس طرح کرنا ہے آپ لوگوں نے، جو نئے اسٹوڈنٹ ہے ان کے لیے. جو آلریڈی کام کر چکے وہ اسٹوڈنٹ کے لیے ہوگا کہ میں نے کہا تھا کہ اگر کلاس ہوگی یا کسی بھی وجوہات کے بنا پہ کلاس اگر نہیں بھی ہوگی تو آپ لوگوں نے کرنا ہے اسائنمنٹ جو ہے، میں نے طریقہ سمجھا تھا کہ اس طرح آپ نے اسائنمنٹ کنٹینیو رکھنا ہے. تو جب یہ یہاں تک کمپلیٹ ہو جائے سارا جو اس کا سیریز ہے مکمل، جب یہاں تک کمپلیٹ ہو جائے پھر آپ لوگ آئیں گے سینٹینس کی طرف. سینٹینس کی طرف آئیں گے جب، تو سب سے پہلے آپ لوگوں نے کلمہ شریف لکھنا ہے. تو وہ جو کھوفی کے اس کی خصوصیات ہے کہ اس میں بہت کم جو الفاظ ہے وہ جب آپس اب جس طرح اور کیلیگرافی ہے اور جو فونٹس ہے اسکرپٹ ہے، یعنی کہ ثلث سے نستعلیق کے جیسے میں نے پہلے ذکر کیا، اور جتنے اسکرپٹ ہے اس میں اگر آپ کچھ الفاظ سیکھتے اور اس کو آپس میں دوسرے الفاظ کے ساتھ ملاتے ہیں تو اس کی شیپ جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، چینج ہو جاتی ہے وہ ٹوٹلی. کھوفی جو ہے اس کے جب الفاظ کے جو ایک دوسرے کے ساتھ جڑتے ہیں یا الفاظ آگے پیچھے ہوتے ہیں تو زیادہ تر الفاظ کی جو شیپ ہے وہ چینج نہیں ہوتی، وہ اسی طرح ہی رہتی ہے. تو یہ اس کے لیے یہ آسانی ہے آپ کے لیے. جس طرح آپ بسم اللہ لکھتے ہیں تو بی اور سین اور میم، سین کا بھی شیپ وہی ہوگا، میم کا بھی وہی ہے اور بی کا بھی وہی ہوگا. تو یہ جو 3 الفاظ آپ لوگ آلریڈی کر چکے ہیں تو ان کو صرف آپ نے جڑنا ہے آپس میں. تو یہ آپ کا 3 لفظ ملا کے بی سین میم آپ کا بن جائے گا. اب اللہ میں جو ہے وہی شیپ ہے، تھوڑا سا اس میں چینج ہوتا ہے، الف وہی اسی جگہ پہ آئے گا. لام اور لام جو ایک دوسرے کے ساتھ ملاتے ہیں تو جس طرح 2 الف آپ لکھتے 2 الف اور اس کو نیچے جو ہورزونٹل لائن ہے اس کو بیچ میں ملائے تو یہ آپ کے 2 لام بن جائے گا اور ساتھ میں ایک ہا کر لے. اور ہی جو ہے جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ 3 ہی ہے، جو الفاظ کی شروع میں آتا ہے وہ الگ ہی ہے، جو الفاظ کے سنٹر میں آتا ہے بیچ میں وہ الگ ہے، اور جو الفاظ کے آخر میں آتا ہے وہ الگ ہے. تو جو یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ اللہ کا نام جب آپ لکھتے تو اس کے آخر میں جو ہی آئے گا تو وہ کون سی ہے، وہی ہی جو آخر میں آئے گی وہ اٹھا کے یہاں پہ کرنی. تو اس کی جو ہی کے جو شیپ ہے وہ چینج نہیں ہوگی، وہ اسی جگہ پہ رہے گی، صرف آپ نے وہاں سے اٹھا کے یہاں پہ رکھنی ہے 2 لام کے ساتھ. تو یہ آپ اللہ کا نام بن جائے گا. اس طرح الرحمن ہے، الف بھی پھر وہی الف ہے، صرف اٹھا کے یہاں پہ لکھنا ہے. پھر لام اور ری کا بھی شیپ چینج نہیں ہوگا، اسی طرح رہے گا. لام کا بھی چینج نہیں ہوگا اور ہی کا بھی چینج نہیں ہوگا. رحمان جو ہے، میم کا بھی، نون کا بھی. تو یہ سارے شیپ صرف آپ نے ایک جگہ سے اٹھا کے دوسری جگہ پہ یہ ڈرا کرنا ہے. تو یہ اور کیلیگرافی کے مقابلے میں یہ تھوڑا اس لیے یہ اس کو ایزی کہہ سکتے ہیں. تو اس سے ریلیٹڈ کوئی کوشچن ہے آپ لوگوں کو، کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. کوئی کوشچن ہو تو وہ میوٹ کر لیں، ان میوٹ کر لیں سر خود کو. مائک کھول لے، سب کا کوئی کوشچن کرنا چاہے تو سب کے مجھے مائکس پتہ اوپن چل ہے. لے. سر اس اسائنمنٹ کی ڈیڈ لائن بتا دیں.
ڈیڈ لائن بس نیکسٹ کلاس تک سبمٹ کیا کریں آپ لوگ، جتنے بھی اسائنمنٹ دو نا مطلب ایک منڈے سے دوسرے منڈے تک سبمٹ کر صحیح ہے کے سر. پھر اوکے سر. اگر کوئی اس سے پہلے کر سکتا ہے تو پھر الگ اسائنمنٹ شروع کر دیں. یہ تو اوکے سر. مطلب یا تک یہ سارے آپ لوگ کمپلیٹ، اس کا تو ٹائم آلریڈی ختم ہو چکا ہے نا، ڈیڈ لائن ختم ہو چکا ہے، یا تک مجھے آپ لوگ سارے کمپلیٹ کر کے دے تو نیکسٹ پہ ہم سینٹینس پہ آئیں گے. صحیح ہے سر. کیونکہ یہ جو سیریز ہے نا، اس کو جو لائنز والی سیریز ہے، اس کو الف سے یا تک اس کو کمپلیٹ کر رہے تو ہم اس کی طرف آئیں گے، پھر آگے ہم کمپوزیشن اور اس کی طرف آئیں گے، تاکہ پہلے یہ ختم ہو، میں دیکھ لوں کہ آپ لوگ کس سٹیج پہ ہے ابھی، تو اس حساب سے پھر میں آپ لوگوں کو اسائنمنٹ دیا کروں گا. ٹھیک ہے سر.